حد سے بڑھنے لگی تھی پریشانیاں، اہل باطل کا ظلم و ستم دیکھ کر حد سے بڑھنے لگی تھی پریشانیاں، اہل باطل کا ظلم و ستم دیکھ کر آمد میری طرف جب نظر اٹھ گئی، سارے غم مٹ گئے تیرا غم دیکھ کر۔ جب بھی انہار کی رنجو آلام نے توڑ ڈالے میرے آنسوؤں کے برم، توڑ ڈالے میرے آنسوؤں کے برم، بہتی آنکھوں کو لیکن قرار آ گیا۔ السلام علیکم۔ عشاء کی نماز فرض ہونے کی کیا وجہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سارے دن 4 فکروں میں مبتلا رہے، اپنا دریائے نیل سے صحیح و سالم پار ہونے کا فکر، اپنی قوم کا صحیح و سالم دریا کو عبور کرنے کی فکر، فرعون سے نجات پانے کی فکر، دشمن کی تباہی یعنی فرعون اور اس کے لشکر کی غارت ہونے کا فکر۔ عشاء کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان 4 فکروں سے نجات بھی دے دی اور فرعون کو اسی دریا میں غرق بھی کر دیا۔ وَغَرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ کہ ان 4 غموں کے دور ہونے کے بعد اللہ کے شکریہ میں عشاء کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 4 رکعتیں ادا کی، اور وہی شکریہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر بھی ضروری قرار دیا، تاکہ باطل کے مقابلے میں حق کی کامیابی پر یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا رہا کریں، کیونکہ ہر کامیابی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اور انسان اپنی قوت سے کسی کامیابی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عین عشاء کے وقت حاصل ہوا تھا، مگر وہ خاص قسم کی معراج تو حضور ہی کے ساتھ مخصوص تھی، لیکن اس کی یادگار نقل و روحانی معراج یعنی نماز تمام مسلمانوں کے حصے میں آئی۔ اس لیے اصل اور نقل میں مناسبت کے لیے یہ روحانی معراج کے لیے بھی عشاء کا وقت مقرر ہوا۔ اول تو مبارک اعمال کے اوقات بھی بابرکت ہوتے ہیں، دوسرے وقت کی وجہ سے پوری یادگار بھی قائم رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے وقت آسمانوں پر تشریف لے گئے، وہاں پہنچ کر اللہ رب العزت سے ملاقات کی، اور آپ کی امت بجائے آسمانوں کے مسجدوں میں بیٹھ کر اپنے رب کی زیارت سے روحانی طور پر شرف اندوز ہوتی ہے، جیسے کہ ایک حدیث پاک ہے کہ الصلاۃ معراج المومن کہ نماز مومنہ کی معراج ہے۔ چاروں نمازوں کے اوقات ایسے ہیں کہ ان غیر مذہب کے افراد غیر اللہ کی عبادت بندگی اور پوجا کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے عشاء کا وقت مخصوص ہے۔ اس وقت میں وہ ہر شخص، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کھانے پینے سونے اور تماشا وغیرہ کے علاوہ خدا کی عبادت اور اس کی بندگی نہیں کرتا۔ مسلمان اس خاص وقت میں بھی اپنی اصلی ڈیوٹی فریضہ جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے پوری کرتے ہیں اور خوشی خوشی انجام دیتے ہیں، جیسا کہ رب العزت پارہ نمبر 27 میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جنہ اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ مسلم شریف میں ایک حدیث نقل کی گئی جس کا محاصل اور مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں گھر سے تشریف لانے میں دیر ہو گئی۔ جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے آئے تھے وہ دیر کی وجہ سے ہونے لگے۔ کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمانے لگے
خوش ہو جاؤ، تم ایسی نماز کا انتظار کر رہے تھے جس کا اس وقت تمہارے سوا کسی نے بھی انتظار نہیں کیا، اور یہ عشاء کا وقت خاص کر تم ہی کو عطا کیا گیا۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منافقین پر عشاء اور فجر کی نماز سے زیادہ کوئی نماز باری نہیں۔ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ ان نمازوں کا کتنا بڑا ثواب ہے تو وہ لوگ گھٹنوں کے بل چل کر آئیں۔ مسلم